موت میں فرق کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے فرمایا سورہ یوسف پڑھنا سنو تو تمہیں کافر اور مومن کی موت کا ذکر مل جائے گا۔ اب پوری سورہ یوسف میں ملک صاحب قاری صاحب نہیں ہے موت کا ذکر کہ کافر کی ایسے ہے تو مسلمان کی ایسے ہے، لیکن سلطان باہو کہتے ہیں سمجھنے کے لیے بھیل جائے۔ انہوں نے قرآن اٹھایا تو اپنے شیخ کامل کے پاس شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کہنے لگا حضور نے سچ فرمایا لیکن پیر صاحب موت کا ذکر کہاں ہے؟ ادھر دیکھیے گا، کہتے جب اس آیت پہ پہنچا نا کہ مصر کی عورتوں کے سامنے یوسف آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو وہ لیمو یا پھل کاٹ رہی تھی، دونوں الفاظ موجود ہیں، لیمو بھی کہتے ہیں پھل بھی کہتے ہیں، وہ کاٹ رہی تھی تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، پتہ تب چلا جب یوسف گزر گئے تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ اللہ والے کہنے لگے یہ بندہ مومن کی موت ہے۔ وہ کہنے لگے حضور یہ تو انگلیوں کا ذکر ہے، کہنے لگے نادان میرے نبی نے فرمایا نا کہ یہ اس میں موت کا ذکر ہے، تو جس طرح مصر کی عورتوں کے سامنے یوسف علیہ السلام آئے، ان کی چھریاں چل گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، خطا تک نہ ہوئی، درد تک نہ ہوئی، اسی طرح جب ایمان والے کی موت کا وقت آئے گا تو اس کے سامنے سرکار کا چہرہ آ جائے گا، وہ حضور کے چہرہ وطوحا کی زیارت کر رہا ہوگا، وہ حضور کے علم نشرہ کے سینے کی زیارت کر رہا ہوگا، اور اسرائیل اس کی روح کو نکال کے کہیں گے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے آقا علیہ السلام کا حسن جوان الحضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم امام نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، ایک اور یاتوں زبان اللہ، الحضرت کے والد محترم حضرت امام نقی علی خان رحمت اللہ علیہ، یہ وہ امام نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے ایک الگ سے خزانہ بنایا ہوا تھا، تجوری بنائی ہوئی تھی، بولیے گا تجوری پتہ کیوں بنائی تھی؟ اپنے گھر والوں سے کہا ہوا تھا کہ جب کوئی سید آئے گے تجوری اس کے آگے کا دے، اہل بیت اطہار کی محبت کا جو جام اعلی حضرت کے میخانے سے ملتا ہے اور کہیں سے نہیں ملتا، اور ایسا جامعہ دیکھیے امام علی نقی علی خان آپ کے والد محترم لکھتے ہیں کہ جو جنتی حور ہے نا، جنتی حور جو میرے مصطفیٰ کے غلام کو ملے، میں ایک جملہ دے دوں، میرا موضوع یہی ہے حسن مصطفیٰ ملک صاحب، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کچھ حوریں ہیں جو اللہ نے گلاب کے پھول سے پیدا کرنا ہے، نہیں بولے تو صرف جو گلاب کے پھول سے پیدا کی ہے ان کو کہتے ہیں گلابی پھولیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ صرف نبیوں کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے۔ ابو بکر صدیق رو پڑے، کہنے لگے آقا کسی اور کو بھی ملے گی؟ آپ کا ہاتھ ادھر آیا رہا، میرے آقا مسکرائے فرمایا ابو بکر اندر 80 ہوئے وہ جو اس نے گلاب کے پھولوں سے نبیوں کے لیے بنائی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن 80 تجھے بھی عطا فرما رہا ہے۔ وہ جنتی حور امام نقی علی خان علیہ رحمت اللہ اب فرماتے ہیں کہ جنتی حور کو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، پوری محبت سے بولیے گا جنتی حور کو جو سونے کا کنگن پہنایا جائے گا، اگر وہ کنگن سونے کا جنتی حور کو پہنانے والا امام نقی علی خان علیہ رحمت فرماتے ہیں اگر وہ کنگن دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو سورج کی روشنی ختم ہو جائے، چاند کی روشنی ختم ہو
دیکھیے گا اگر نوکر کو ملنے والی حور اس حور کے بازو پر جو کنگن ہے وہ اتنا سونا ہے کہ جب دنیا پر ظاہر کر دیا جائے چاند کی روشنی ختم سورج کی روشنی ختم جب حور کے کنگن کا حسن یہ ہے تو بتا پھر مصطفیٰ کے انوار کا عمل کیا ہے یہ حجر اسود آپ چومتے ہیں سب نے چوما ہوگا کسی نے عمرے کے دوران کسی نے حج کے دوران چوما ہوگا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ حجر اسود کے اوپر اللہ نے پردہ ڈالا ہے یہ حدیث مبارکہ کا لفظ مبارک ہے کہ اگر وہ پردہ اٹھ جائے تو پوری دنیا میں کسی کو چراغ روشن کرنے کی ضرورت نہ آئے پتہ نہیں اگر بولیں گے یا سوئے رہیں گے یار وہ حجر اسود جو نبی کے قدم چوم رہا حلیمہ سعدیہ نے گود میں لیا وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے یہ حلیمہ بے دخلا نہیں ملک صاحب یہ حلیمہ بے دخلا نہیں یہ مقام میں چون و چرا نہیں تو خدا سے پوچھ مقام رہے تیری بکریاں جو چرا ہے ان کا تو ویسے کرنی اگر نماز میں کھڑا ہو تو شیر آکے ان کی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے یہ حلیمہ بے دخلا نہیں یہ مقام میں چون و چرا نہیں تو خدا سے پوچھ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں حضرت بھائی یزید بسلامی حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت الرحمن آپ شیر کے اوپر لکڑیاں لاد کے لا رہے ہیں یہ شان غلاموں کی ہے تو سرکار کا عالم کیا ہے یہ حلیمہ بے دخلا نہیں یہ مقام چون و چرا نہیں تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا رہے وہ حجر گود میں لے کے اپنے گھر لے جانے لگی تو کہنے لگی ذرا اس سونے سے ہستی کو ذرا میں حجر اسود کو کہوں کہ بوسہ لے لے یہ بچہ اس کے لب لگ جائے کہتی ہے لیکن مار دیو سارے بولیے گا اپنی اپنی محبت اور عقیدت کے مطابق بولیے گا کہتی جب میں قریب کرنے لگی تو حجر اسود پہلے ادھر پھر نیچے پھر اوپر اپنی جگہ سے نکلا اس سے پہلے کہ سرکار چومتے اس نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوم لیا اور حضرت عمر نے کہا تھا حجر اسود میں تمہیں اس لیے نہیں چومتا تھا کہ جنت سے آیا ہے میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں تو نے میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما ہے وہ جو قدم چوم رہا ہے میں دھیمی آواز میں آپ کی اونچی آواز سننا چاہتا ہوں ملک صاحب کی ملکاری صاحب رضوان صاحب دیگر عاشقان رسول میری طرف دیکھیے اگر حجر اسود نبی کے پاؤں چوم رہا ہے تو اگر اس کے منہ سے پردہ اٹھ جائے تو پوری کائنات میں اجالا ہو جائے جو قدم چوم رہا ہے وہ اتنا سونا ہے تو جس کے قدم چومے جا رہے ہیں اس کے حسن کا عمل کیا ہو ادھر وہ ایک پردہ ہے ادھر وہ ایک پردہ ہے ادھر 70 ہے سارے بولیے جبریل خالص نور ہے بشر بھی ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی نور بھی ہیں بشر بھی بشر بھی کیسے ہیں سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے نہیں بولے آپ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے ارے سوچتی تو ہے نا دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اور اعظم چشتی کہنے لگا تو مجھے میرا محبوب نہیں دیکھے وہ کہنے لگا تو مجھے میرا محبوب نہیں دیکھے جنہوں دیکھ کے چند شرماوے اتی راتی دن چڑھ جاوے جادو رخ نکاب ہٹاوے جادو جاوے سیر کرنو سارا گلشن سیس نواوے جادو
مسلمانوں کتنے نظر نہ جملہ دے رہا ہے جن کے قدم چومے جا رہے ہیں وہ کتنے سونے ہیں. ادھر دیکھیے گا خالص امور ہے جبریل مولانا روم نے لکھا. آپ کی توجہ میری طرف ہے. خالص امور ہیں حضرت جبریل علیہ السلام. میرے نبی نے فرمایا جبریل تیرے 600 بارہ کھول ذرا. تعجب نہیں ہوتا آپ کے سامنے کوئی نئی چیز آئے تو تعجب ہوتا ہے. جو آپ نے پہلے بھی کھائی ہو دیکھی ہو سنی ہو تو کہتا ہے اچھا اے موبائل. اب جب جبریل نے 600 بارہ کھولے نا تو میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بند کر دے. آپ بولیے گا. جبریل کہتے حضور ذرا میں نے بھی رب سے سنا ہے 70,000 حجابات ہیں آپ کے چہرے مقدس پر. ذرا اٹھائیے. تو میرے نبی نے ایک جملہ کہا تھا ویکھڑیوں ساڈے ورگے پر اسی کدوں اس مول دے پتھر نال دے پانی فکدے پھٹ گڈیاں نال نہیں تلدے آزم کو عرشاں سے پھیلدے اسی گلیاں دے وچ. میرے حضور نے ایک جملہ دیا تھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل وہ تو میں تھا تو تجھے دیکھ گیا. خالص نور کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ میں تھا جو تجھے دیکھ گیا. اگر میں نے پردہ اٹھا دیا تو تو دیکھ کر قیامت تک ہوش میں نہیں آئے گا. اللہ حضرت کہتے ایک جنت کا دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جنت کرے تو کون تماشا آئے گا. وہ رسول اللہ کا حسن و جمال. میں نام لوں تو بیٹے کو خوش ہونا چاہیے اپنی ماں کے نام پر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا رشتہ رب نے خود کروایا ہے. وہ اما عائشہ صدیقہ جن کی شان میں رب نے سورہ نور کی آیتیں نازل کر دی. پاکیزہ ماں ستھری ماں شاندار والی ماں ایسی ماں. قرآن گواہی دے رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا تو عیسیٰ علیہ السلام خود وکیل صفائی بنائی. میری طرف دیکھیے گا. لیکن فہد سیدہ عائشہ صدیقہ پہ جب الزام لگا تو نہ مصطفیٰ بولے نہ کوئی اور بولا. اللہ نے فرمایا سارے چپ رہو. میں قرآن کے سورہ نور کی 17 آیتیں نازل کر کے قیامت تک ایمان والوں کا بتا دوں گا. تمہاری ماں عائشہ آج بھی پاک ہے کل بھی پاک ہے. وہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها. آپ عرض کرتی ہے حضور ذرا اپنے چہرے سے پردہ تو اٹھا. سارے نہیں بولے. ذرا اپنے چہرے مبارک سے پردہ تو اٹھائیں. اب میرے نبی نے فرمایا عائشہ تجھ میں طاقت نہیں. تجھ میں طاقت نہیں ہے. اصرار کیا نہیں یا رسول اللہ دکھائی دے. میرے نبی نے فرمایا ادھر دیکھ. جب ادھر دوبارہ پلٹ کے دیکھا نا تو چیخ مار کے باہر نکل گئی. پتہ نہیں کون ہاتھ اٹھائے گا نوجوان اور کون چپ رہے گا. تو میرے حضور نے باہر جا کے پوچھا عائشہ باہر کیوں آ گئی؟ کہنے لگی آقا ایسا لگ رہا تھا چاند ہمارے بیڑے میں آ گیا ہے. میری آنکھیں چلی آ گئی تھی. ہر طرف نور ہی نور تھا. ہر بندہ بولے میرے مصطفیٰ نے فرمایا 70,000 نہیں عائشہ بھی تو میں نے ایک پردہ اٹھایا. یہ میرے حضور علیہ السلام کا حسن و جمال ہے. یہ میرے حضور علیہ السلام کے سن سے اور ایک جملہ سنیے. آپ کی توجہ ہے میری طرف. جس کی ہے وہ بلند آواز سے بولے سبحان اللہ. اب میرے نبی ایسے امامہ ہوتا نا میرے نبی جیسا اس امام جیسا اس سر جیسا کوئی نہیں. مثال دے رہا حضور نے ایسے کیا نا ایسے. تو ملک صاحب جب حضور نے دستے مبارک کھولا نا تو قاری صاحب 3 بال مبارک ہاتھ میں آ گئے. اب میرے نبی نے امامہ سر پہ رکھا. پتہ نہیں کون سوچ میں پڑا رہے گا کون بولے گا. صحابہ ہیں سارے صحابہ ہیں. اب کس کو دیے جائے.
کس کو دیے جائے؟ قاری صاحب پہنچ گئے ہیں، میں نے آپ کو پہنچانا ہے۔ ادھر دیکھیے گا، اب میری طرف آپ دیکھیے گا، میرے نبی نے ایسے کر کے نا وہ جو 3 بال مبارک تھے نا، یار آپ کی دھیان میری طرف ہونا چاہیے، وہ جو 3 بال مبارک تھے نا، وہ میرے آقا نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ بال مبارک اینجلی پڑے، پیر کرم شاہ صاحب کی تربت کو سلام کر کے بولیے گا، ایسے سینے سے لگو۔ ہے توجہ میری طرف؟ گھر جا کے نا ادھر اونچی جگہ رکھ دیے، عشاء پڑی تو آ کے بتی بند کر کے دیا بند کر کے سونے لگے نا، آپ نے بولنا ہے تو کمرے کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی آیت تھی، میں حدیث میں ان کا ذکر بھی موجود نہیں ہے، لیکن میں اپنے طور پر قاری صاحب کو سبق سنانے کے لیے آج کی رات تاک رات قرآن پڑھنے لگا ہوں، تو آپ جا کر جواب دیجئے گا۔ ابو بکر صدیق فرماتے میں نے بال مبارک ادھر رکھے تو میں نے چراغ بند کیا تو کمرے سے آواز آئی، اب میں قرآن پڑھوں تو آپ کی ذرا ڈھل آئے سبحان اللہ کی آواز کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين۔ صدیق اکبر کہنے لگے کون ہے میرے کمرے میں؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ پھر چراغ بند کر دیا، پھر قرآن پڑھوں میں دوبارہ، پھر قرآن پڑھنے کی آواز آئی، گویا کہ یہ والی آیت میرا حسن ظن ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کون ہے یہاں؟ اب میں نے نہیں سونا، بال مبارک پکڑے تو سرکار کی بارگاہ میں، حضور مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، بتی بند کرتا ہوں تو کوئی قرآن پڑھتا ہے، بتی جلاتا ہوں تو کوئی نظر نہیں آتا ہے، بولیے گا یار ڈنڈی لگائے بغیر بولیے گا تو میرے نبی مسکرا پڑے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق وہ میری زلف مبارک کے بال تیرے کمرے میں ہے نا، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، ابو بکر تو سو رہا ہے لیکن تم نے پڑھتے رہنے قرآن میرے یار کے بال مبارک کے قریب آئے۔ میں ایک نکتہ دے دوں محبت والا، اگر صدیق اکبر کے کمرے میں بال مبارک آ جائیں تو ساری رات فرشتے قرآن پڑھیں، تو جب تیری میری قبر میں سرکار آئے گی پھر ادھر عالم کیا ہوگا، ادھر کیفیت کیا ہوگی؟ اب جملہ سنیے، انتہائی خوبصورت جملہ ہے، بڑی محبت والا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چادر مبارک پیش کی، چادر مبارک، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ جو آپ کو تارے نظر آ رہے ہیں یہ ان کی اصل سورج ہے، ان کی اصل کیا ہے؟ بولیے، جب سورج آتا ہے تو تارے ہوتے ادھر ہی ہیں لیکن چھپ جاتے ہیں کیونکہ اصل آ گیا ہے، سورج اصل ہے، دریا کی اصل سمندر ہے،
دریا کی اصل سمندر ہے. ملک صاحب کبھی غور کیا ہو آپ نے جب دریا سمندر کی طرف جا رہا ہے تو رستے میں جو درخت آتا ہے دریا اس کو بھی اکھاڑ دیتا ہے, مکان آتا ہے اس کو بھی اکھاڑ دیتا ہے, اس کے اندر شور ہوتا ہے, لیکن جو ہی سمندر کے اندر چلا جاتا ہے اس کا شور ختم ہو جاتا ہے, اس کی آواز ختم ہو جاتی ہے. جب سورج آتا ہے تاروں کی چمک ختم ہو جاتی ہے. 1,24,000 نبی آئے چمکے, لیکن ان کی چمک اپنی نہیں تھی. جب مدینے والا آیا تو ہر نبی کہتا رہا وہ آ رہے ہیں, وہ آ رہے ہیں. حضرت عبد المطلب جو میرے حضور کے دادا ہیں, ذرا حضور کے دادا کے لیے بولیے سبحان اللہ. حضور کے دادا جان فرماتے میں نے خواب دیکھا, یہ میرے نبی کا حسن و جمال ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ انبیاء پیدا کیسے ہوئی؟ ان کی ارواح قاری صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کیسے کیسا ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رب نے جب میرا نور پیدا کیا نا, ادھر دیکھیے گا, تو میرا نور پیدا کر کے 18,000 سال تک میرا رب مجھے دیکھتا رہا. پھر اللہ نے میرے نور سے چاند, سورج اور ستارے پیدا کرنے. پھر مجھے رب نے دیکھا, پھر میرے نور سے جنت کو پیدا کیا, پھر نو قلم عرش میرے نور سے پیدا ہوئے. اب آپ بولیے گا, اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے چوتھی بار میرے نور کو دیکھا نا محبت سے, تو میرے نور کو پسینہ آ گیا, میرے نور کو پسینہ آ گیا. آپ کی مرضی آئی تو بولیے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے پسینے مبارک سے 1,24,000 قطرے گرے. جو بندے سو رہے ہوں نا واسطے بھی ایک باری سبحان اللہ فرمانا. فرماتے ہیں کہ میرے نور پاک سے جو پسینہ مبارک گرا 1,24,000 قطرے گرے. ہر قطرے سے اللہ نے ایک نبی کی روح کو پیدا فرمایا. ملک صاحب مٹھی آواز میں اونچا جملہ دے رہا ہوں, جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے سے ایڈا سونا یوسف بنا ہے, تو بتاؤ اس مصطفیٰ کے انوار کا عالم کیا ہوگا. کہاں پڑ گیا مصر میں, بولیں گے مولا میری قوم میں کہاں پڑ گیا ہے, کیا کروں. حسن مصطفیٰ میرا عنوان ہے. مالک میری قوم پہ کہاں پڑ گیا, کیا کروں. سارے ادھر دیکھ لیے گا. اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام ایسا کر, پوری قوم کو اکٹھا کر, پوری قوم کو اکٹھا کر اور اپنے چہرے سے نقاب اٹھا. جیڑا تیرا ایک باری دیکھے گا نا وہ 6 مہینے بھوک نہیں لگا. ایسا ہی اب آپ نے بولنا ہے جو حسن یوسف میرے مصطفیٰ کے پسینے کے قطرے سے بنا 6 مہینے اس کو کوئی دیکھ لے ایک بار, اس کو 6 مہینے تک بھوک نہیں لگتی. بعد روایت میں 3 مہینے تک اس کی بھوک نہیں لگے گی اس کو. جس نے یوسف کا چہرہ دیکھا, ادھر کفیت کو جوڑ ہے, ادھر مالک العالم ہے, ادھر یہ نہیں جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا اس کو 3 مہینے تک بھوک نہیں لگے گی یا 6 مہینے تک, ادھر رسول کو جوڑ ہے. بولیں گے آپ, فرمایا وہ یوسف ہے, یہ محمد عربی ہے.
مالک ان کو دیکھنے والا 3 مہینے تک بھوک سے استغنا ہو گیا، اس کو بھوک نہیں لگے گی جو تیرے محبوب کو دیکھے۔ فرمایا جس نے میرے محبوب کو محبت کی نگاہ سے ایک بار دیکھ لیا، ہم نے اس کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ بلکہ جنت کا ٹکٹ ہی نہیں، صحابی جس گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ اللہ کہتا ہے یہ جو میرے محبوب کا صحابی ہے نا، نہیں بولے تو سی، میں بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے میری طرف دیکھیے گا، میں بات کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ وہ ابو بکر جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ عمر جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ علی جس نے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ طلحہ زبیر، وہ حضرت عثمان غنی، وہ بلال حبشی، فرمایا جس گھوڑے پہ بیٹھے والعادیات ضبحا، اللہ کہتا ہے مجھے اس گھوڑے کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کی بھی قسم ہے، میں کہوں مجھے اس ٹیشو کی قسم ہے۔ اصحاب اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں ادھر دیکھیے، ملک صاحب میں کہوں میں اس ٹیشو کی قسم ہے تے بات جو اپنے بندے ضرور پوچھن گے ملک صاحب اپنی علی کیڑی قسم چوکے ایدی بھی کوئی ویلیو اینڈ کرو تے اے نالج قسم اگر میں کہوں مجھے اس کی قسم ہے تو یہ فضیلت والا ہے، میں کہوں مجھے منبر کی قسم ہے یہ فضیلت والا ہے، میں کہوں مجھے مسجد کی قسم ہے فضیلت والا ہے، میں کہوں مجھے مصلی کی قسم ہے فضیلت والا ہے۔ اب بولیں گے اب یا چپ رہیں گے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے والعادیات ضبحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، یہ قسم اٹھا کے بتا دیا میرا مصطفیٰ بھی عظمت والا، میرے صحابہ بھی عظمت والے، اور میرے مصطفیٰ کا صحابی جس گھوڑے پہ بیٹھ گئے اس کے پاؤں سے جو مٹی لگے وہ بھی عظمت والی۔ میں ایک جملہ دیتا ہوں جس ستے ہوتے نہیں بولو جاگ دے بندے بولو ذرا